پارٹیز کے ممبران آپ سے مخاطب ہیں. 2-3 اہم چیزیں. سب سے پہلے آج پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن پارٹیز کا اسی طرح احتجاج جاری رہا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے کئی ممبران جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. سب سے اہم چیز القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جو بنی ہے وہ سیرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تدریس کے لیے بنی. نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ اور اس کے ساتھ پاکستان کے ایک بزنس مین کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا, جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے کہا کہ خفیہ ہی رہے گا, اور اس معاہدے کے تحت تقریباً 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے. بہار یا اتر پردیش کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے سپریم کورٹ کے, پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے, اور اس کے بعد سرکار کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر ہوئے. اس اکاؤنٹ کے اوپر منافع بھی کمایا گیا. تو خواتین و حضرات, اس سارے سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, القادر یونیورسٹی کا یا بشرا بی بی کا کیا عمل دخل؟ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جنہوں نے اربوں روپے کی پراپرٹیز بار بنائی اور پیسہ منتقل کیا, تو وہ لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پوچھ گچھ کرنا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے شوکت عالم ہسپتال بنائے, متعدد ہسپتال, القادر یونیورسٹی بنائی, اس کے ساتھ نمل یونیورسٹی بنائی, پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا. یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جو پاکستان کے بزنس مین نے ون ہائٹ پارک کی وہ پراپرٹی وہ خریدی, وہ تو حسین نواز سے انہوں نے حسن نواز سے خریدی. تو حسن نواز کے پاس وہ رقم آئی کہاں سے کہ جس کے تحت اس نے وہ ہائٹ پارک کارنر, ون ہائٹ پارک جو ہے وہ خریدا؟ وہ رقم کیا اتفاق سٹیل مل کی تھی یا سریا یا سکریپ بیچنے سے انہوں نے کمائی؟ وہ اربوں روپے کہاں سے آئے؟ وہ اربوں روپے پاکستان سے باہر کیسے گئے؟ کیا وہ ہنڈی کے ذریعے گئے؟ کیا وہ اونٹوں کے ذریعے گئے؟ کیا وہ خچروں کے ذریعے گئے؟ کیا وہ لانچوں کے ذریعے گئے؟ اس کا تو پہلے حساب بتائیں نا. اور وہ اربوں روپے جو یا 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے وہاں پہ وصول بھی کیے. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ حسین نواز نے تو وہاں پہ دیوالیہ پن اپنا بینکرپسی ڈکلیئر کیا برطانیہ میں, ذرا اس کے اوپر بھی آئے نا. تو یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. مختصراً 1-2 بات کر کے پھر میرے ساتھی بات کریں گے. آج ہماری مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس کا اعلامیہ بھی آپ کے سامنے آیا. لب لباب یہ ہے کہ حکومت نے 7 دن کے اندر اندر تحریری جواب دینا ہے, اور حکومت نے اس چیز کو مانا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹیوں کے ہم ان کمیٹی کے ممبران کی میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بغیر کسی کتکن کے ان مانیٹرڈ, یعنی کہ اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ہوگی, کوئی آلات فٹ نہیں ہوں گے, اس ماحول میں ہونی چاہیے. یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور وہ کمیشنز کے حوالے سے بھی حکومت نے ہمیں بتانا ہے انہی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر کہ وہ کب تک یہ بنائیں گے, اور تبھی آگے یہ نیگوسیشنز پروسیس چلے گا. آخری بات میں کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں یاد رکھیے گا, انرجی کرائسس ہمارے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے. انرجی کرائسس بجلی اور گیس کی مد میں اسی مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی 2018 کی جو حکومت تھی اس وقت انہوں نے جو غلط معاہدے کیے تھے اس کی کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیپیسٹی پیمنٹ 2018 میں تقریباً 250 ارب تھیں,
آج کیپیسٹی پیمنٹس 1600 ارب سے بھی تجاوز کر گئی ہیں ان کی غلط پالیسیز اور معاہدوں کی وجہ سے، اور اس کا یہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح پیٹرولیم سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کا آپ اندازہ لگا لیں، سب کا سب ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اور اس پہ آخری بات کروں کہ مسلح افواج کو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو چوری کے تدارک میں ملوث کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ وہاں پہ مشکلات پیدا ہوں گی، فیلئر پیدا ہوں گے، اور آپ کے ٹروپس، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی اپنے صحیح مقصد سے ہٹ کے بجلی کی چوری میں لگ جائیں گے۔ اور یہ تجربہ نواز شریف کے دور میں ہو چکا ہے اور اس کا رزلٹ نہیں آیا، کیونکہ سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے، اور وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے غلط معاہدوں کی وجہ سے آج پاکستان میں فی یونٹ بجلی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 85 روپے سے بھی زیادہ یونٹ پہنچ گئی ہے، اور غریب آدمی پس رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ، آج ڈیٹا ریلیز ہوا ہے کہ وہ منفی گروتھ ہے، تو جس گاڑی کا انجن چل ہی نہ رہا ہو، سیز ہو رہا ہو، تو وہ معیشت کیسے چلے گی؟ بے روزگاری آپ کی بڑھ رہی ہے، 14 ارب ڈالر آپ کا، جو 2 ملین یا 20 لاکھ لوگ نوجوان پاکستان سے گئے ہیں، تقریباً ان کی وجہ سے آپ کا 14 ارب ڈالر ملک سے باہر چلا گیا، اور دوسری طرف ہم لوگ 1.5 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا زئی صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انہوں نے کہا ٹھیک کہا، میں ذرا مختلف اینگل سے بات کروں گا۔ ہماری جو تحریک یہاں بنی تھی اس کا نام تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین کو درخور احترام نہیں سمجھا جا رہا، منتخب پارلیمنٹ کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، فبروری کے الیکشن کا جو کچھ ہوا، جنہوں نے جیتا تھا وہ بھگا دیا گیا، اب یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ میں تو اپیل کروں گا تمام پاکستان کے لوگوں سے، ہر ادارے کے لوگوں سے، کہ بھائی پاکستان میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آئین کو بالادست بنانا چاہتے ہیں، جو آئین کے تحت الیکٹڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سچر بنانا چاہتے ہیں، جو ہر ادارے کو اپنے اس فریم میں دیکھنا چاہتے ہیں جو آئین نے مقرر کیا ہے۔ یہاں پتہ نہیں کیوں لوگ اس سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میں اپنے ساتھیوں سمیت ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اداروں میں، چاہے ججز ہوں، چاہے جنرلز ہوں، چاہے جرنلسٹ ہوں، چاہے تاجر ہوں، کہ بھائی بسم اللہ کریں، اس